إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور دوستوں، جس مبارک عشرے سے ہم گزر رہے ہیں، عشرہ ذی الحجہ سے، اس کا پا لینا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک مرتبہ پھر ماہ ذی الحجہ کے یہ 10 ایام نصیب فرمائے ہیں۔ یہ بڑے فضیلت والے ایام ہیں، اطاعت اور بندگی کے اوقات ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ ان دنوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، جیسا کہ ابن عباس اور علامہ مجاہد، اکرمہ اور دوسرے سلف و خلف مفسرین نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ کی تفسیر میں فرمایا ہے۔ وہ 10 راتیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اپنی کسی مخلوق کی قسم کھانا اس مخلوق کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ سال کا کوئی دن بھی اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے محبوب ترین دن نہیں ہے، یہاں تک کہ ان ایام میں کی جانے والی نفلی عبادت دوسرے دنوں کی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے۔ یہ اس عشرے کی عظمت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ لہذا ایسے مبارک عشرے کو پانا اللہ کی نعمت اور ہماری خوش نصیبی، جس پر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کچھ نیکیوں کے موسم ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں، جیسے رمضان کا آخری عشرہ جس کی کسی ایک رات میں لیلۃ القدر مخفی ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر یہ سب مواسم نہ ہوتے، نیکیوں کی طاعتوں کے یہ سب ایام نہیں ہوتے، تو ہرگز یہ امت اپنی مختصر عمر کے باوجود کبھی بھی اگلی امتوں کے اوپر فوقیت اور فضیلت نہیں لے جا سکتی تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے مواقع عطا فرمائے جس میں ہم اگر اللہ کو بندگی کر کے اللہ کو خوش کر لیں تو ہزاروں سال کی عمر پانے والی امتوں سے بھی ہم سبقت لے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون، ہم لوگ زمانے میں تو یقیناً سب کے بعد آئے لیکن فضیلت میں سب سے آگے ہے۔ اب لیلۃ القدر اگر کسی نے 1 سال میں پالی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر، جتنی عمر کسی کی ہوتی نہیں، 83-84 سال کی عمر، 1 سال لیلۃ القدر پانے والے کی اگر 10-20 سال پایا ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 100 سال کی عمر جو اس امت نے پایا ہوگا اور جتنی عبادت اس نے کی ہوگی اتنا ثواب آپ کو لیلۃ القدر کی برکت سے مل رہا ہے۔ پھر یہ جو ایام ہے عشرہ ذی الحجہ، ان میں جو آپ بندگی کر رہے ہیں اور اس میں جو ایک روزہ ہے جس سے 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کا، اور اسی طریقے سے محرم کا روزہ عاشورہ کا، یہ سب بندگیاں ہیں۔ انہی بندگیوں کی وجہ سے یہ امت ماشاءاللہ
مختصر عمر کے باوجود بھی اگلی امتوں پر سبقت اور فوقیت لے جانے والی قرار دی گئی ہے۔ حضرت ابو عثمان نہدی ایک مخضرم آدمی ہے، جاہلیت کو پایا ہے انہوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی یہ مسلمان ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، لہذا صحابی کی شرف سے محروم رہ گئے۔ البتہ بڑے تابعی ہیں، بڑے بڑے صحابہ سے ملاقات۔ وہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین یعنی صحابہ کرام 3 عشروں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، بڑی تعظیم کرتے تھے، اس میں بڑی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ عشرہ ذی الحجہ، اور دوسرا عشرہ رمضان کا آخری عشرہ، اور تیسرا محرم کا پہلا عشرہ جس میں عاشوراء، ان 3 عشروں کی کانوا یعظمون، صحابہ کرام بڑا اہتمام کرتے تھے ان 3 عشروں کا۔ عشرہ ذی الحجہ جس سے گزر رہے ہیں ہم، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر مخفی ہے، اور محرم کا آخری عشرہ۔ لہذا اس طرح کا موسم اگر مل جائے غنیمت سمجھنا چاہیے، اور خوب زیادہ محنت کرنی چاہیے، طاعتوں کے ذریعے، بندگیوں کے ذریعے خوب زیادہ محنت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ فرصت ہے اللہ کی طرف سے، موقع میسر ہے۔ ممکن نہیں آگے سال ہم زندہ ہوں نہ ہوں، یہ موقع ملے نہ ملے، فرصت ہمیشہ میسر نہیں آتی، معلوم نہیں ہماری اور اطاعت کے درمیان کب موت حائل ہو جائے۔ اس لیے زندگی کے اوقات کو غنیمت سمجھنا چاہیے، صحت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، نہ جانے کب آدمی بیمار پڑ جائے۔ جوانی کے ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے، بڑھاپے میں بہت ساری عبادت چاہ کر کے بھی آدمی کبر سنی کی وجہ سے، درد پیرا کی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے۔ مالداری اللہ نے اگر آج عطا کی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لیجئے، کچھ صدقات خیرات کر لیجئے قبل اس کے کہ آپ محتاج ہو۔ حدیث ہے نا، اغتنم خمسا قبل خمس، حیات کو موت سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، فرصت کے لمحات کو مشغولیت سے پہلے جان لو، مالداری کے ایام کو فقیری کے ایام سے پہلے غنیمت جان لو۔ کب کون بیمار پڑ جائے گا، بستر پکڑ لے گا، کب کس سے مال دولت چھن جائے گی، کب آدمی الجھنوں میں گرفتار ہو جائے گا، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے جس کو جہاں جو وقت میسر ہو اپنے اوقات کی قدر کرے۔ عام طریقے سے آدمی زندگی کے اوقات کی قدر نہیں پہچانتا ہے، پہچانتا کب ہے؟ جب موت کو سامنے دیکھتا ہے، جب فرشتہ ملک الموت اور اس کے اعوان و انصار روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت جب اپنی موت کو دیکھتا ہے تو تمنا کرتا ہے کاش تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی، ذرا سی تاخیر اور کر دی جائے تاکہ ہم کچھ نیکی کا کام کر جائیں، کچھ صدقات کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقہ کر لو قبل اس سے، قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ تھوڑی سی مدت اللہ مؤخر کر دے، موت کے وقت کو تھوڑا سا ٹال دے تاکہ میں خیرات کر کے چلا جاؤں۔ حالانکہ بہت لمبی عمر جیا اور وہ اس میں اچھا خیرات کر سکتا تھا، لیکن تب مال و دولت کی حرص اور ہوس میں پڑا رہا۔ اب جب موت دیکھ رہا ہے تو تمنا کر رہا کہ کچھ اللہ کے راستے میں لٹا کے جائیں تاکہ آخرت میں، تو اس وقت کی تمنا ظاہر ہے کہ پوری نہیں ہوگی۔ جب موت کا پروانہ کٹ چکا ہے، موت کا وقت موعود آ پہنچا ہے، تو ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، ایک پلک جھپکنے کی بھی ساعت کی مہلت آگے پیچھے نہیں کی جا سکتی۔ لہذا جب جو موقع ہو، جس وقت جو پیسہ جیب میں ہو، اللہ کے راستے میں سے اس میں سے کچھ خرچ کر دیا کرو اور عبادت کو غنیمت سمجھو۔ یہ ہے اصل میں وقت کی قدر و قیمت۔ یہ جو عشرہ ہے اس کے کچھ خاص اعمال ہیں جس کی طرف ہم کو توجہ دینی چاہیے، خاص کچھ بندگیاں ہیں اس عشرے کی خاص۔ اس میں سے جو بنیادی چیز ہے، کئی چیزوں کا میں ذکر کروں گا، اس میں ہے روزہ۔ یہ عشرہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور اس عشرے میں کیا جانے والا عمل سال کے تمام دنوں میں کیے جانے والے عملوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اس عشرے کا فرض بھی دوسرے مہینوں کے فرض سے اللہ کو زیادہ محبوب، اس عشرے کی سنتیں بھی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ بتایا نا کہ حتیٰ کہ نفلی عبادت جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کے، سوائے وہ اس مجاہد کے جو جان مال کے ساتھ نکلے اور سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دے، تو وہ شاید اس عشرے میں نفلی بندگی کرنے والے کے برابر یا اس سے افضل ہو سکتا ہے، ورنہ عام آدمی اس عشرے میں عبادت کرنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو روزہ رکھنا چاہیے اس عشرے کے اندر، 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک کا روزہ، یہ سنت ہے۔
اب اس سلسلے میں سنن نسائی میں، سنن ابو داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات، غالباً وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان سے نقل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن کا روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اسی طریقے سے ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ حدیث کی سند میں اہل علم نے کلام کیا، اس میں حنیدہ بن خالد ہے، اس پر اہل علم کا کلام ہے۔ اگر اس حدیث کو قابل حجت نہ بھی مانے تو یہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، کہ ان 10 دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس عمل صالح کے عموم کے اندر روزہ تو داخل ہے۔ یہ حدیث کو اگر نہ بھی مانے تو یہ عمومی حدیث روزے کو شامل ہے، کیونکہ روزہ تو بہترین عمل ہے، بلکہ افضل ترین عملوں کے اندر ہے۔ اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، کل عمل ابن آدم لا الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ ہر عمل میں ریاکاری کو دخل ہوتا ہے سوائے روزے کی، کہ اس کی ظاہری کوئی شکل صورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے روزہ بندہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، یہ تو افضل ترین عبادت ہے۔ تو العمل الصالح کے اندر روزہ داخل ہے، اس لیے بھی آپ 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہ بھی ہو کہ آپ 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سے لے کر 9 تک رکھتے تھے، کیونکہ 10 تاریخ کا اور 11، 12، 13 ایام تشریق جو عید کے دن ہے ہمارے 4 دن، ان میں تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو 1 سے لے کر 9 تاریخ تک جو افضل ایام ہے، جس میں اعمال صالحہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو میں نے عرض یہ کیا کہ عمل صالح کے اندر روزہ سر فہرست ہے، افضل ترین عملوں میں سے، لہذا اس حدیث کے عموم کے اندر یہ داخل ہے، اور یوں 1 سے لے کر 9 تک روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً ثابت نہ بھی ہو تب، کیونکہ ایک طرف حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت حفصہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ تک ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اگر اس حدیث میں کلام ہے تو اس کے مقابلے میں صحیح روایت صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی عشرہ ذی الحجہ بھر کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو ایک طرف نفی ہے اور دوسری طرف بعض ازواج مطہرات کہہ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر اس حدیث کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی نفی کر رہی ہے کہ آپ ان 9 دنوں میں روزہ نہیں رکھتے تھے، اگر اس کو ہی مان کے چلیں تو بھی الحمدللہ ہمارے سامنے قولی روایت جو عام روایت ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، ان 10 دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل کبھی کا پسند نہیں ہے۔ اس عمومی حدیث کے اندر، قولی حدیث کے اندر روزہ رکھنے کا بھی ثبوت داخل ہے الحمدللہ۔ اور دوسری بات کہ اس میں کا جو خاص دن ہے، جو اس عشرے کا بہترین دن ہے، افضل دن ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ افضل ترین دنوں میں سے ہے، کیونکہ سال کا دن سب سے افضل کون ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہی دن ہے عرفہ کا دن، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یوم النحر ہے، اعظم ایام عند اللہ یوم النحر، اور صحیح قول یہ کہ 10ویں تاریخ جو ہے یہ سال کا سب سے افضل دن ہے۔ لیکن افضل ترین دنوں کے اندر یوم عرفہ بھی ہے، 9ویں تاریخ، جس دن دین کی تکمیل ہوئی، اور جس دن آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا والی آیت اتری، اور جس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کعب احبار نے جو تابعی ہیں، یہود کے عالم تھے، مسلمان ہوئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین، آپ کے قرآن مجید میں جو آیت ہے اگر وہ ہمارے یہاں توریت میں ہوتی تو ہم لوگ اس دن کو جشن کا دن مناتے جس دن وہ آیت اتری۔ کہا کون سی آیت؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ کہا الحمدللہ وہ ہماری عید کا دن تھا ہی آلریڈی، ہم کو منانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جمعہ کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا، مسلمانوں کی 2 عیدیں اکٹھا تھی۔ تو خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، دن ہی میں نہ سورج طلوع ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ دن، سب سے بہترین دن جمعہ کا دن، اور سب سے بہترین دن جس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور جہنم سے بندوں کو بے تحاشا آزاد کرتا ہے، عرفہ کا دن۔ ماشاءاللہ 2 عیدیں اکٹھا ہے، تو یہ کہہ لیجئے کہ سال کے افضل دنوں میں عرفہ اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یوم النحر یہ سال میں سب سے افضل دن ہے، اور ہفتے کا سب سے افضل دن جمعہ کا دن۔ تو اس طریقے سے وہ سالانہ افضلیت ہے ان دونوں دنوں کی، عرفہ کی اور یوم النحر کی، اور ہفتہ واری فضیلت جمعہ کو حاصل ہے کہ جمعہ سید الایام ہے، کیونکہ اسی دن حضرت آدم پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی موت ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی، یہ افضلیت ہے۔ تو اس دن کے روزے کے تعلق سے تو صریح حدیث ہے کہ صوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیۃ والسنۃ القابلہ،
صوم یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہ صغائر کا کفارہ ہے۔ کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اس لیے یہ صغائر گناہ پر معمول کیا جائے گا۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کرتے ہیں زندگی میں ان گناہوں کا کفارہ ہوگا، 1 سال پچھلے گناہ کا، 1 سال اگلے گناہ کا کفارہ ہوگا۔ تو یہ ایک روزے کی فضیلت ہے۔ باقی اور دنوں کے جو روزے ہیں ان کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں آئی، لیکن عام طریقے سے عورتوں کے یہاں جو سنت رائج ہے 7، 8، 9 کو رکھتی ہے، اس کی خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو پورا عشرہ رکھیں، چاہے تو کچھ دن روزہ رکھیں، اگر کچھ نہ ہو سکے تو آپ عرفہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک اثر پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ تمہید ضروری ہے کہ بعض لوگ اگر روزہ رکھتے ہیں، خاص کہ ان ایام میں جو بڑے ایام ہیں، بڑا لمبا دن ہوتا ہے اور کافی شدت کی دھوپ آ رہی ہے، گرمی ہے اور ہلکان ہو جاتا ہے، کھا پی کر کے بھی آدمی ہلکان رہتا ہے، ایسے وقت میں اگر روزہ رکھتا ہے اور دوسری عبادتیں اس سے متاثر ہوتی ہیں، نماز میں جی نہیں لگتا، نوافل پڑھنے میں جی نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں جی نہیں لگتا، یا اور دوسرے جو زندگی کے واجبات ہیں اس کو ادا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، تو آدمی نہ رکھے، صرف عرفہ کے دن کے روزے پر اکتفا کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر ہے کہ وہ بہت کم روزہ رکھا کرتے تھے، نفلی روزہ۔ تو کسی نے کہا کہ آپ بہت کم روزہ رکھتے، کہا کہ یار ہم کیا کریں، ہم جب روزے سے ہوتے ہیں تو ہماری نماز چھوٹنے لگتی ہے، نمازوں کا اہتمام کم ہو جاتا ہے، سنن اور نوافل کا اہتمام کم ہو جاتا ہے، نماز میں طبیعت نہیں لگتی، اس لیے میں روزہ کم رکھتا ہوں، میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ زیادہ نوافل نمازوں کی شکل میں ادا کروں۔ یہ مشکل الآثار میں امام طحاوی نے سند صحیح سے ذکر کیا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اگر ان ایام میں بڑے ایام ہیں، دھوپ تیز آ رہی ہے، 9 روزہ کنٹینیو رکھنا اگر آپ کے لیے ہلکان کا باعث ہے، دوسری عبادت اس سے آپ کی متاثر ہوتی ہے جس کی آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے، صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں آپ، پھر اور دوسری عبادتیں کرتے ہیں، نماز سنن نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اور کاروباری زندگی بھی آپ کی ہے، روزی روٹی کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں آپ، اور روزہ آپ کے لیے اگر بڑے دن اور گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ پر گراں ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ اس نفل کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور جو اصل دن ہے عرفہ کا اس دن کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے آشائش آرام دیا ہے، گھر ہی میں رہنا ہے، بھاگ دوڑ کی زندگی نہیں ہے، ہر روزہ رکھنے پر قادر ہے اور نمازوں کی ادائیگی میں بھی اس سے کوئی کوتاہی اور تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے، تو الحمدللہ ان ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک پوائنٹ ہوا روزے کے تعلق سے، جو ان 10 ایام کے میں خاص عبادت ہے روزے کی شکل میں جو اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں، جو عبادت کے لیے ہمیشہ چاق چوبند رہتے ہیں۔ جب مبارک ایام اور فضیلت والے ایام ان کو ملتے ہیں تو عبادت میں ان کا شوق اور بڑھ جاتا ہے۔ دوسری چیز جو اس کا تعلق اس عشرے سے خصوصی طور پر ہے وہ ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، چلتے پھرتے، دکان پر، بازار میں، کھیت میں، کھلیان میں، بستر پر، سوتے جاگتے، مجمع میں لوگوں کے گزرے تو تکبیر پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، تیسری مرتبہ میں کبیرہ لگا دو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ تو اصل تکبیر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اور اس کے بعد اللہ کی توحید کا اظہار ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ اکبر اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے، ہر صفت کمال سے اللہ ہی متصف ہے، اور ہر عیب اور نقص سے اللہ ہی مبرہ اور منزہ اور پاک ہے۔ کیا خوبصورت کلمات ہیں، کثرت سے تذکیر پڑھیے ان ایام کے اندر، 1 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک، چلتے پھرتے، اٹھتے جاگتے، کاروبار میں، بازار میں پڑھیے۔ اس کو تکبیر مطلق کہتے ہیں، مطلق معنی جو کسی خاص وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ اور 9 تاریخ جب آئے گی، فجر کی نماز جب 9 تاریخ کو عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے وقت سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر کے وقت تک فرض نمازوں کے بعد ضروری اذکار ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کے بعد تکبیر پڑھیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ نمازوں کے بعد جو مقید کر دیا آپ نے کہ نماز کے ٹائم کے ساتھ، یہ 9 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک 5 دن چلے گا۔ اور یہ جو ہے تکبیر مطلق، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ ماشاءاللہ ہمارا چل رہا ہے 1 تاریخ سے لے کر کب تک؟ 13 تاریخ تک۔ تو 1 سے لے کر 13 تاریخ تک تکبیر مطلق، اور 9 تاریخ سے لے کر کے 13 تک مطلق کے ساتھ ساتھ
مقید، نماز کے اوقات کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ان کو چوپائے کی شکل میں، گوشت کی شکل میں وافر مقدار میں روزی دینے والا ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، مفسرین کہتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد 10 ذی الحجہ۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، سورہ بقرہ میں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، سورہ حج کی آیت۔ معلومات سے مراد 10 ذی الحجہ اور ایام معدودات میں اللہ کو یاد کرو کثرت سے۔ یہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ آپ کے ایام التشریق ہیں، 11، 12، 13 ہے۔ تو دیکھ لیجیے ایام معلومات 10 ذی الحجہ، ایام معدودات ایام تشریق، تو 10 دن آتین 13 تاریخ تک۔ اور مینا کے اندر 9 تاریخ کو جب لوگ نکلتے تھے عرفات کے لیے، مینا میں لوگ تکبیر پڑھتے تھے۔ حضرت عمر وغیرہ کی روایت ہے، ابن عمر کے آثار ہیں کہ مسجدیں گونجتی تھی تکبیرات سے، اور خیمے میں بھی تکبیرات ہوتی تھی اور راہوں پر بھی تکبیر کرتے تھے، تو گویا مطلق بھی ہے اور نمازوں کے بعد بھی مسجدیں گونجتی تھی ایام مینا کے اندر۔ تو یوں تکبیر مطلق اور تکبیر مقید جو لوگ کہتے ہیں وہ ثابت ہے آیات سے بھی اور صحابہ کے آثار سے بھی۔ تو گویا کہ 1 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر کی بڑی فضیلت ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں ذکر کی فضیلت ہے۔ اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، اللہ کو یاد کرو گے اللہ تم کو یاد کرے گا۔ اللہ اکبر، تم اللہ کو اپنے جی میں یاد کرو گے اللہ اپنے جی میں یاد کرے گا۔ تم لوگوں کے درمیان اللہ کو یاد کرو گے اللہ فرشتوں کے درمیان تم کو یاد کرے گا۔ اسی طریقہ سے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بڑائی بیان کرو۔ تو اس طریقہ سے ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ اور حدیث ہے مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر اللہ کمثل الحی والمیت، جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، اس کی حیثیت زندہ کی ہے اور مردہ کی ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والا زندہ انسان ہے، زندہ دل ہے، اس کا مردہ دل نہیں ہے، زندہ دل ہے۔ اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ جسم سے زندہ ہے، دل سے مردہ ہے۔ اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا جسم بھی زندہ ہے، دل بھی زندہ ہے، اللہ کو یاد کرنے والے کا۔ مسلم شریف کی روایت ہے سبق المفردون، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سبق المفردون، مفردین سبقت لے گئے۔ کہا یا رسول اللہ ما المفردون؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد ہے اور کثرت سے یاد کرنے والی عورت ہے، وہ دوسرے لوگوں پر سبقت لے گئے، بڑی فضیلت ہے۔ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، اللہ کے دن سب سے عظیم دن، سب سے عظیم دن، سب سے برتر دن اللہ کے نزدیک، اور جس میں عمل سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہو، ان 10 دنوں سے 10 ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی دن نہیں۔ فاکثروا فیہن من التسبیح والتحمید والتہلیل والتکبیر، لہذا اس میں کثرت سے تسبیح پڑھو، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک، الحمدللہ، اللہ کے لیے تمام تعریفیں، ولا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق سچا معبود نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، درود شریف، یہ سب اذکار جو عام آدمی کو بھی معلوم ہے۔ لا الہ الا اللہ کثرت سے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، آگے پیچھے جو ہو جائے کوئی حرج نہیں، او کثرت سے پڑھتے جاؤ، پوری فضا گونجنی چاہیے، اللہ کے ذکر سے پوری فضا گونجنی چاہیے، اتنی ندا ہو کہ ایک دم لگے کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک آواز گونج رہی ہے تکبیرات کی۔ لیکن اللہ علیہ وسلم کا آواز نہیں آتی، سب کے منہ میں لگام لگا، شرماتا ہے، عورتیں گھر میں تکبیر نہیں کر رہی ہیں، کھانے پکانے میں لگی ہوئی، مرد حضرات بھی 9 تاریخ کا 10 تاریخ کا انتظار کرتے ہیں، رسماً نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں گے چھٹی ہو گئی۔ ارے اللہ کا ذکر کے لیے یہ خاص اشرا ہے، یہ تو سال بھر اللہ کے ذکر سے آدمی کو اپنے دلوں کو آباد رکھنا چاہیے۔ اللہ کو یاد کرنا گویا کہ خود کو اللہ کے پاس یاد رکھوانا، تم یاد رکھو گے اللہ کو یاد کرو گے اللہ تم کو یاد کرے گا، یہ تو ہمیشہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ چاہے جائے کہ یہ فضیلت والے ایام ہیں، خاص ذکر و اذکار کے ایام ہیں، خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ایام معلومات کے اندر اور ایام معدودات کے اندر اللہ کو یاد کرو، یہ مطالبہ ہے آپ سے، یہ حکم ہے، تو یہ اشرا تو خاص ذکر کا ہے، اس سے کون سا پیسہ لگتا ہے؟
کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. دو چیز ہوئی. تیسری چیز یہ ہے کہ اس عشرہ میں آپ جانتے ہیں کہ حج ادا ہوتا ہے. جو زندگی میں ایک مرتبہ مستطیع پر حج فرض ہے، وہ حج کب ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 12-13 تک جا کر کے وہ ختم ہوتا ہے. 5 دن کا عمل ہے. عمرہ سالوں بھر ہوتا ہے، لیکن حج 8 ذی الحجہ سے شروع ہو کر 12 تاریخ پر ختم ہوتا ہے، یا 13 اگر کنکڑی مار کے نکلے تو اچھا ہے. یہ ایام حج کے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ حج جو ہے اسلام کا ایک مضبوط ستون ہے. اسلام کی عمارت جن 5 ستونوں پر قائم ہے ان میں سے ایک ستون حج ہے. اور حج اگر آدمی کا بر اور نیکی پر مشتمل ہو، اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر ہو، سنت نبوی کے مطابق ہو، جس کو حج مبرور کہتے ہیں، بر سے ہے، بر معنی نیکی اور تقوی پر مشتمل ہو، فحش اور فسق و فجور کی باتیں نہ ہو، لڑائی جھگڑا حج میں نہ ہو، سنت کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. اب یہ بات کہنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں کہ حلال کمائی سے ہو، کیونکہ مسلمان کی زندگی میں حرام بھی کمائی ہو سکتی ہے، یہ تصور نہیں کرتا میں. تو کیسے کہیں کہ حلال کمائی سے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان حرام بھی کمائی کرتا ہے، کرنا چاہیے اس کو. تو اسی یہ بات ہم نہیں بولتے کہ حلال کمائی سے. مسلمان ہے تو حلال ہی کمائی ہوگی. مسلمان کی حرام کمائی کرے گا؟ تب جب وہ حج کر کے آئے گا، جس کو حج مبرور کہتے ہیں، تو اس کی فضیلت آپ جانتے ہی ہیں. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اس کی جزا سوائے جنت کا کچھ ہے ہی نہیں. اللہ. اور ایک حدیث ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ. حج اگر اللہ کے لیے کیا ہے، اس نے اللہ کے لیے کیا ہے، حاجی کہلانے کے لیے نہیں کیا، ریا و نمود کے لیے نہیں کیا. ہاں، نعرے تکبیر کے ساتھ نکل رہا ہے، 10 کو گاڑی آگے پیچھے، دعوتوں کا سلسلہ پہلے ہی سے چل رہا ہے، ہفتوں سے پھول مالا پہنایا جا رہا ہے، سب جگہ دلہا بنایا جا رہا ہے، اس کو گاڑی کو دلہا کی طرح سجایا جا رہا ہے حج ہاؤس لے جانے کے لیے. للہ، اللہ کے لیے حج کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کہ اس کا فرض ہے، یہ میں ادا کر رہا ہوں. تو وہ ایسے لوٹتا ہے حج کر کے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہوں سے پاک صاف ہو کے لوٹتا. اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں. یہ خاص ایام ہیں حج کے. جو لوگ گئے بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ ان کے حج کو قبول کرے اور امن اور عافیت کے ساتھ یہ موسم ختم ہو جائے، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. اور آپ میں کہ جو لوگ مستطیع حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، بڑھاپے کا انتظار مت کیجیے. بڑھاپے کا انتظار مت کیجیے. یہ عبادت جوانی ہی کی ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ جب آپ پر فرض ہو جائے چلے جائیے. پیسہ کما رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے، گھر کی اصلاح کر لے. گھر ذرا ٹوٹا پھوٹا ہے، ذرا اس کی اصلاح کر لے، اچھی سی بلڈنگ بنا لے جس میں کم سے کم 2500 لاکھ روپے آپ لگاتے، 50 لاکھ روپیہ لگاتے. یہ پہلے کر لے. بیٹا بیٹی ہے اس کی شادی کر لے. ارے یہ 1 سال کے لیے ٹل سکتا ہے بھائی. مکان 1 سال کے لیے ٹل سکتا ہے، شادی 1 سال کے لیے ٹل سکتی ہے، لیکن حج کو مت ٹالو. معلوم نہیں یار تعجلوا الی الحج. ابن عباس کی روایت نے فرمایا تعجلوا الی الحج، حج میں جلدی کرو. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تمہیں کا کوئی نہیں جانتا کہ کون سی رکاوٹ پیش آ جائے، موت آ جائے اس کی اور یہ فریضہ اس کے ذمہ چلا جائے. کتنے لوگ ہیں آپ کے؟ اگر آج مہنگا بھی ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ حج میں بھی لگتا ہے. سڑک کنارے کی زمین یہاں سے لے کر کے بینی پٹی تک کہیں بھی اگر آپ کی زمین ہے، سڑک کنارے اگر ہے، بیچ دیجیے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے سے 10 لاکھ روپے سے اکٹھا کہیں کو کم نہ ہوگا. دونوں میاں بیوی ایک کٹھا میں چلا جائے گا، 2 کٹھا میں چلا جائے گا. جائے کہ ماسٹری ہے، فلاں ہے، چلا ہے، 1 لاکھ روپیہ کماتا ہے ماسٹر سے. اپنے بھی نوکری میں ہے، بیوی بھی نوکری میں ہے. اس کے لیے کہا کس تاریخ کے لیے انتظار کر رہے ہو؟ جاؤ حج کرو. نہیں، اگر بیوی کما رہی ہے، وہ مستطیع نہیں ہے، تو تم مستطیع ہو جاؤ. بیوی کو حج کرانا تم پر واجب نہیں ہے. اگر وہ خود پیسہ والی ہے تو وہ جائے گی، اور اگر لے جاتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہے اس پر. تو جاؤ بھیا حج کر کے آؤ. اس کے لیے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ جوانوں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اس وقت حج کرنے والوں کے، جو بیانات آ رہے ہیں، اس قدر بھیڑ ہو رہی ہے. آپ بڑھاپے میں جائیے گا حج کرنے کے لیے. تو یہ اہم عبادت ہے اس عشرے کی، جس کو کرنا چاہیے. جس میں ہم لوگ سستی کرتے ہیں، یا تو کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، 5 لاکھ روپیہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، یا بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں کہ بوڑھے ہوں گے جب سب پاپ اپ کر لیں گے، زندگی بھر کما کر کے 1 نمبر 2 نمبر کی کمائی سے جائیداد، بلڈنگ، گھر دوار سب بنا لیں گے، اب جائیں گے آخر میں توبہ کر کے آویں گے. دوسرے کا پیسہ ہڑپ کر کے جاؤ گے، دوسرے کی زمین ہڑپ کر کے جاؤ گے، ظلم و ستم دوسرے پر کر کے جاؤ گے، تو حج سے معاف تھوڑے ہو جائے گا. جب تک کہ زمین والے کی زمین نہ دے دو گے، 1 تھپڑ کسی کو مارا ہے، جب تک اس سے معافی نہ مانگ لو گے، جو گناہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہے وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن بندوں کے مظالم تو تم کو چکانے پڑیں گے یہاں پر. اور نہیں چکاؤ گے تو قیامت کے دن تمہاری نیکی کاٹ کے دے دی جائے گی. اس لیے سستی مت کرو. چوتھی چیز کیا ہے بھائی؟ اس کے اندر ماشاءاللہ اطاعت کرو، کثرت سے اطاعت کرو. پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ اگر
جو خوش نصیب ہیں گئے حج کو، جو کم نصیب ہیں، کم نصیب کہتے، بد نصیب نہیں کہتے، کم نصیب جو لوگ ہیں ہمارے جیسے جو حج میں نہیں جا سکے، ان کو یہ چاہیے کہ ان مبارک ایام کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ اطاعت اور بندگی کے کام کریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہماری شریعت کے اندر عبادت کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، مختلف شکلیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خیرات بھی ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، صلح کرانا ہے، یہ ہے وہ، تاکہ آدمی کا نشاط بحال ہوتا رہے، نیا نئی ایکٹیویٹی ہوتی رہے۔ اگر 24 گھنٹہ کہا جائے نمازیں پڑھو، روزہ نہ رہے، نماز روزہ ہو، صدقہ نہ ہو، تو آدمی کی طبیعت اکتا جاتی ہے۔ تو اس لیے متنوع عبادت ہے ہمارے یہاں۔ نماز سے تھک جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن سے تھک جاؤ، ذکر و اذکار کرو، دعا کرو۔ تو اس طریقے سے تنوع ہے عبادت کے اندر، شریعت کے اندر مختلف طرح کی نیکیاں ہیں خیر کی۔ تو جو نیکی جب سوجھے آدمی کو ان ایام مبارکہ میں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور کیا ہے، خاص طریقے سے توبہ کرو اس میں، کیونکہ ان مبارک ایام میں آدمی کی طبیعت اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوتی ہے، سنن و نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے رو، زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے، اس وقت طبیعت کا میلان ہوتا ہے عبادت کی طرف، تو اپنے رب کے سامنے گر گڑاؤ، عاجزی کے ساتھ توبہ استغفار کرو۔ انشاءاللہ فضیلت والے ایام اور فضیلت والی جگہ مکہ اور مدینہ اگر گئے ہو اور وہاں جا کر کے توبہ استغفار کرتے ہو، انشاءاللہ اس کی قبولیت، اس کا بڑا اثر پڑے گا۔ جیسے کہ مبارک ایام میں گناہ کرنے کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، مکہ اور مدینہ میں گناہ کرنے کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، تو اسی طریقہ سے افضل ایام میں عبادت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ توبہ استغفار بندے کا اللہ جلدی قبول کرتا ہے، اس لیے ٹال مٹول نہ کرو توبہ استغفار کرنے میں، جس سے جو گناہ ہوا ہے گناہ سے اللہ کے حضور تائب ہو، اور ان ایام میں تو گناہ کرو ہی نہیں، اور جو گناہ ہو چکے ہیں اس سے تائب ہو، آئندہ نہیں کریں گے اس کا اللہ سے عزم کرو، لوگوں کا حق مارے ہوئے اس کو دے دو بھائی، توبۃ النصوح کرو، سچی توبہ، خالص توبہ کرو۔ یہ ایام بڑے مبارک ہیں، اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جس طرح کے گناہ تم نے کیے ہوں گے سب سے توبہ کرو گے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن بندوں کا حق مارا ہوگا تو وہ تو بندے کو دینا پڑے گا یا اس سے معافی صافی کرنی پڑے گی، معاملے کو رفع دفع کرنا ہوگا۔ اور آخری جو چیز کہہ کر کے خطبہ ختم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسی عشرے کے اندر ایک بڑی عبادت ہے قربانی کی، قربانی کی، جس کے سلسلے میں اہل علم جمہور کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، کچھ علماء نے کہا کہ واجب ہے۔ بہرحال وسعت رہتے ہوئے قربانی کی سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ قربانی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اپنے نبی کو فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، خیر کثیر سے نوازا ہے، بڑی بھلائیوں سے نوازا ہے، بڑا مقام آپ کا اونچا کیا ہے۔ یا حوض کوثر مراد ہے، تو آپ اس کے شکرانے میں فصل لے ربک وانحر، اے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ کثیر الصلاۃ بھی تھے آپ، کثیر الصیام بھی تھے، سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے آپ، اور 10 سال مدینے میں رہے، 10 سال قربانی دیتے رہے، 2 بکرے کی، جو بیٹھے چتکبڑے ہوتے، موٹے تازے ہوتے، قیمتی ہوتے، اللہ اکبر۔ اور جس سال آپ نے حج کیا سن 10 ہجری کے اندر، حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، 100 اونٹوں کی قربانی دی، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے کیے، باقی اونٹ حضرت علی کو دیا کہ کر دو، 100 اونٹوں کی قربانی آپ نے کی، بڑی بہت بڑی عبادت ہے۔ 2 چتکبڑے میڈھے کرتے تھے، ایک پر اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کا نام لیتے اور دوسرے پر اپنے ساتھ اپنی امت کے ناداروں کا نام لیتے، جس میں زندہ مردہ سب داخل۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ کبھی خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے الگ سے آپ نے کوئی قربانی دی ہو، زینب، رقیہ، ام کلثوم کی طرف سے الگ الگ ایک کوئی حصہ کیا ہو بڑے جانور میں، یہ ثابت نہیں۔ سید الشہداء حمزہ کی طرف سے الگ ایک قربانی کی ہو، ایسا نہیں ثابت۔ اس سے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، یہ صدقہ ہے، جیسے صدقہ مال کی کرتے ہیں ویسے قربانی صدقہ ہے۔ اب اختلاف ہے کہ کھائیں یا کل خیرات کر دیں، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پر کسی میت کے نام سے قربانی کرنا ثابت نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ مردے کے نام سے مستقل اور منفرد طور پر قربانی نہ کی جائے، زندہ اپنے قربانی میں مردے کو شامل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے جو انتقال فرما چکے ہیں، میرے خاندان کے اموات کی طرف سے الحمدللہ، تو اس طریقے سے مردہ تطوع نیکیوں میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا، لیکن الگ سے قربانی کرنا عملاً ثابت نہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک بکرا مالک ایک ہی ہوگا گھر کا، لیکن وہ اپنے پورے بیوی بچوں کو شامل کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بکرا کرتے تھے، چاہے گھر میں 100 آدمی کیوں نہ ہو، سب اس میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن بیٹا سب 3-4 کمانے والا ہے، سب کا چولہا الگ الگ ہے، سب اپنا کماتا ہے، اپنا کھاتا ہے، تو الحمدللہ اگر سب مستطیع ہے تو سب کو کرنا چاہیے۔ نہیں، اگر سب مشترک ہے
تو ایک قربانی بھی الحمدللہ ہو جائے گی. ایک سے زیادہ بھی کرنا چاہے تو کرے, بے تحاشا قربانی نہ کرے. آج کل شوشا لوگ کیا چھوڑتے ہیں کہ قربانی اتنی کرنے سے کیا فائدہ, وہی پیسہ اگر مسجد میں لگا دیا جائے, اس سال قربانی ہم لوگ نہ کریں, مسجد میں لگا دیں 2-3 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ تو گاؤں میں قربانی میں تو لگتا ہی ہوگا. 5 لاکھ سے کم کی کیا قربانی ہوتی ہوگی خصی میں, بڑے جانور میں. چلو 5 لاکھ روپیہ مسجد میں لگا دیتے ہیں, مدرسے میں لگا دیتے ہیں, کسی یتیم غریب لڑکی کی شادی کر کے گا. بالکل نہیں, قربانی عبادت ہے, خون بہانا عبادت ہے. اللہ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کیا ہے اور 2 جانور کیا ہے آپ نے. اور ہر امت میں اللہ نے قربانی رکھی ہے, وہ سب نے کیا اپنی جگہ الگ الگ ہے. مسجد میں خرچہ کرنا الگ, مدرسہ بنانا الگ, کسی یتیم غریب کی شادی کر دینا الگ. لیکن ہم ایک عبادت کو جو مسنون اور موقت عبادت ہے, اس کو ہم ایک دم سے نیگلیکٹ کر دیں, یہ بات ٹھیک نہیں. ہاں ٹھیک ہے, 2-3-4 قربانی اگر کر رہے ہیں, 1-2 سے کام چل جاتا ہے آپ کے یہاں, تو قربانی کو بچا کر کے اس کا پیسہ نقد کسی کو خیرات کر دیجیے. اگر کوئی صاحب حاجت آپ کے پاس آ گیا ہے تو بہتر ہے, لیکن نہ قربانی کا پیسہ دے دیجیے اس غریب کو, اس سال آپ مت کیجیے, ہرگز نہیں ایسا. یہ عبادت اور شرط وہی ہے کہ دتا ہوا ہونا چاہیے. اب تو سب ماشاءاللہ لیڈیز لوگ ہیں, اپنے کھوٹے کا ہے بلی صاحب, 13 مہینے کا ہوا ہے, دانت نہیں گرایا ہے, دانت تو گرا دیا ہے لیکن دانت نکلا نہیں ہے. اس طریقہ سے لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں. اپنے کھوٹے کا ہو کہ غیر کے کھوٹے کا ہو, دانت ٹوٹنا چاہیے اور ٹوٹ کے نکل جانا چاہیے, دتا ہونا چاہیے. یہ بکرا بکری میں بھی ہوگا, گائے بیل میں بھی ہوگا, اونٹ اونٹنی میں بھی ہوگا. ہاں میڈھا اگر ہے, بھیڑ اور میڈھا دمبا ہے, تو وہ 6 مہینہ سے اگر بڑا ہے, ماشاءاللہ تعالیٰ تندرست ہے, تو اس میں دتے ہونے کی قید نہیں, وہ آپ بلا دتا ہوا بھی کر سکتے. لنگڑا نہ ہو, ایک دم بیمار نہ ہو, چھرا لگا ہوا ہو, ایک آنکھ کا نہ ہو جو چراگاہ میں چڑھتا نہ ہو, ایک دم لاغر نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں پر گودا نہ ہو, ایک دم بڈھا نہ ہو. اس طرح کے جانور عیوب سے پاک ہونے چاہیے. اب کوئی کہہ رہا تھا ایسا کان کٹا ہوا ہے بڑی صاحب, تھوڑا سا سینگ ٹوٹی ہوئی ہے. ارے دنیا میں کون جانور ملے گا جس میں کان نہ کٹا ہو, سینگ نہ ٹوٹی ہو؟ ایسا کھوجو گے تو ملوے نہ کرے گا. جتنی بے تحاشا قربانی ہو رہی ہے لوگوں کی, اور لاکھوں لاکھ جانور کہاں سے ملیں گے؟ تو اگر معمولی سا عیب ہے, تھوڑا کان کٹا ہوا ہے یا ایک آدھ سوراخ ہے, آج کل گورنمنٹ پنچ کر دیتی ہے, اس پر سوراخ لگا رہتا ہے, تو اس طریقہ سے اگر معاملہ ہے, جانور سے لڑتا ہے تو تھوڑا سا کھپا ادھر جاتا ہے یا تھوڑا سا ٹوٹ جاتا ہے دیوار کو کھجانے کے نتیجے میں, الحمدللہ اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں دم کاٹ دیا, دم کو جلا دیا, جڑ سے کاٹ دیا, آدھا سے کاٹ دیا, علماء نے کہا مکروہ ہے. لیکن جس جانور کو پیدائشی طور پر دم نہ نکلا ہو, جس جانور کو پیدائشی طور پر کان نہ ہو, جس جانور کو پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہو, الحمدللہ ان جانوروں کی قربانی بلا کراہت ہے. لیکن یہ سینگ, دانت, کان اور یہ دم, یہ جانوروں کی خوبصورتی ہے, تو اس لیے اگر یہ سب بھی مکمل رہے تو اچھا ہے, ورنہ الحمدللہ کراہت کے ساتھ کہ بلا کراہت کے ساتھ قربانی ہو جائے گی. لیکن جن 4 عیوب سے قربانی کے جانور کو پاک ہونا چاہیے, وہی 4 عیوب ہے جو بڑا ابن عازب کی روایت سنن کے اندر ہے کہ اندھا نہ ہو, واضح طور پر لگڑا نہ ہو, اور اسی طریقے سے واضح بیمار نہ ہو, اور بڈھا نہ ہو, اور اتنا لاغر نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں پر گودا نہ ہو. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.